میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے کوشش کرے یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے. 10 سال کا اعتکاف کون کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ لوگوں کی مدد کریں, لوگوں کے کام آئیں, جھگڑے ختم کریں, اخلاق اچھے بنائیں, ماں باپ جن کے موجود ہیں ادب کریں, خدمت کریں, عزت کریں, احترام کریں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اف تک مت کہو. ماں باپ کو کیا اف تک مت کہو. ہاں ان کے سامنے جھک جاؤ, پچھ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں. آپ نے 3 گناہ گنوائے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ. دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنا, یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ, ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اور تیسرا گناہ جھوٹی گواہی دینا. بار بار اس کو دہرایا. تو جن کے ماں باپ موجود ہیں نا سب نیت کرو کہ بھی کیا کرنا ہے ہم نے ماں باپ کی کیا کرنی بھائی؟ عزت, احترام, خدمت, اطاعت. اور جن کے ماں باپ جا چکے, عجیب بات, ایک صحابی آئے, عرض کہ حضور میرے ماں باپ فوت ہو گئے, میں اپنے ماں باپ کا حق اب بھی ادا کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ اب بھی کوئی اس نے سلوک کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں 5 کام کرو تو مرنے کے بعد بھی ان کا حق ادا کر رہے ہو. آپ کے ابا کو فوت ہوئے 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, ابھی بھی ان کا حق ادا کر سکتے ہو. 5 کام کرو. پہلا کام فرمایا ان کے لیے دعا کیا کرو. ان کے لیے کیا کرو؟ اللہ نے قرآن میں دعا سکھائی. کن الفاظ سے ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دوسری بات ان کے لیے کہو کہ اللہ ان سے زندگی میں جو غلطیاں ہوئی, گناہ ہوئے, کوتاہیاں ہوئی, اے اللہ میرے ماں باپ کی غلطیوں کو معاف فرما دے. ہر نماز میں دعا ہے ماں باپ کے لیے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی. آگے کیا ہے بھائی؟ ولیوالدی, میرے ماں باپ کی مغفرت کر. تیسری بات ان کی وصیت کو پورا کرو. چوتھی بات ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آپ کے ابا فوت ہو گئے, آپ کے چچا ہیں, تایا ہیں, پھوپھیاں ہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اماں فوت ہو گئی, آپ کی خالہ ہیں, ماموں ہیں, ان کی اولاد ہے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور 5ویں بات اپنے ماں باپ کے دوستوں کا اکرام کرو. ابا فوت ہو گئے, ان کے دوست تھے, ان کا اکرام کرو. اماں فوت ہو گئی, ان کی سہیلیاں تھیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں تھے, ایک بدو کو دیکھا. بدو کو اپنی سواری سے اترے, سواری اس کو ہدیہ دے دی کہ یہ تمہارے لیے ہدیہ. اپنی پگڑی اتاری, وہ بھی دے دی تمہارے لیے ہدیہ. کسی نے کہا حضرت یہ معمولی سا آدمی تھا, آپ اس کو معمولی چیز دیتے, اس نے بہت خوش ہو جانا تھا. آپ نے پگڑی بھی دے دی, سواری بھی دے دی, اتنا اکرام کیوں کیا؟ میں کہ بتاؤں میں نے اس کا اکرام کیوں کیا ہے؟ بہت زبردست بات ہے, غور سے سنیں بھائی. بتاؤں میں نے اس کا اکرام کیوں کیا ہے؟ اس کا جو والد تھا نا وہ میرے والد کا دوست تھا. یہ نہیں کہ یہ میرے والد کا دوست نہیں, اس کا والد میرے والد کا دوست تھا. واہ واہ کیسا خوبصورت دین ہے. تو یہ جتنا مجمع ہے بھائی سب نیت کرو بھائی اپنے اخلاق اچھے بنانے ہیں انشاءاللہ. ماں باپ کا ادب کرنا ہے, گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, کریں گے نا انشاءاللہ بھائی. اپنی کمائیوں کو پاکیزہ بنانا ہے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت والی کمائی اور پاکیزہ کمائی کس کی ہوگی؟ جو 7 کام کرے گا. کتنے کام؟ بات کرے تو سچ بولے, جھوٹ نہ بولے. وعدہ کرے تو پورا کرے, وعدہ خلافی نہ کرے. امانت رکھی جائے تو ادا کرے, خیانت نہ کرے. جب سودا بیچنا ہے خام خام تعریفیں نہ کرے. جب سودا خریدنا ہے اس میں عیب نہ نکالے. 6ٹھی بات جب کسی کا حق دینا ہے ٹال مٹول نہ کرے. 7ویں بات جب کسی سے حق وصول کرنا ہے تو اس میں سختی نہ کرے. اگر مہلت دے مانگتا ہے تو مہلت دے دو. جس کی کمائی میں یہ 7 اصول ہوں گے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی کمائی برکت والی بھی ہوگی اور پاکیزہ بھی ہوگی. ہاں دیکھو مال میں کثرت چاہیے کہ برکت چاہیے؟ بولو بھائی.
مال میں کیا چاہیے؟ برکت کے کثرت. ہاں حدیث میں آتا ہے جس نے سودا بیچا ہے اور اس کا عیب چھپا لیا, اس سودے سے برکت ختم. برکت حدیث میں آتا ہے جس نے سودا بیچا اور اس کا عیب چھپا لیا, تو یہ بیچنے والا جو ہے نا, اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور فرشتوں کی لعنت ہوگی. اپنی کمائی کو پاکیزہ بنائیں میرے بھائیوں. گھر میں سکون آئے گا, محبتیں آئیں گی, خوشیاں آئیں گی, اطمینان ہوگا. چاہے تھوڑا پیسا ہو, چھوٹا مکان ہو, چاہے تھوڑی تنخواہ ہو, چھوٹی سی سواری ہو, لیکن گھر میں محبتیں اور سکون اور خوشیاں اور عزت اور اطمینان کب؟ جب کمائی پاکیزہ ہو. بکری 1-2 بچے دیتی ہے, روزانہ لاکھوں بکرے ذبح ہوتے ہیں, کتیا 8-10 بچے دیتی ہے. ریوڑ کس کے نظر آتے ہیں؟ بولو بھائی, بکروں کے کہ کتوں کے؟ برکت کس میں ہے؟ حلال میں. حرام میں 5,000 حلال کے, 5 لاکھ حرام کے, برکت کس میں ہوگی؟ کس میں ہوگی بھائی؟ کسی کا حق نہ دبائیں. تو ڈاکٹر صاحب دیکھو نا, جماعت والے آئے, ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں, کوئی توجہ نہیں. جماعت والے بیٹھے, ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی بات کرنی ہوگا, میرے پاس ٹائم نہیں, چلو بھاگو, تم تو فارغ لوگ ہو, ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی بات سن لیں ہماری. میرے پاس دیکھتے نہیں کتنا مسلم آدمی ہو, چلو نکلو یہاں سے, چلو بھاگو, کوئی ٹائم نہیں میرے پاس. اب تبلیغ کا مزاج ہے, کوئی لڑنا تھوڑا کسی سے, اچھا بھائی ٹھیک ہے بھائی. اگلے دن ہمارے جماعت کے ایک ساتھی کے پیٹ میں درد ہوا, ان کا بھی وہ کلینک قریب ہے, ڈاکٹر صاحب ادھر ہی لے جاؤ, دوائی لے آؤ. اب وہ گئے مریض کو لے کے, تو کلینک بند. اس آدمی والی دکان سے پوچھا بھی ڈاکٹر صاحب, انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب رات کو فوت ہو گئے. کیا کہہ رہے تھے میرے پاس تھینک یو. ایک وکیل صاحب کے پاس گئے ٹیسٹ کرنے, تو وکیل صاحب کو دعوت دی, پھر ان کو ترغیب دی کہ بھی آپ 4 ماہ, چلو چلا, کوئی 3 دن, کچھ وقت لگائیں جماعت میں. انہیں جیب میں ہاتھ ڈالا, ایک پرچہ نکالا اور دکھائی فہرست, کل یہ ہے, پرسوں یہ ہے, ترسوں یہ ہے, 2 مہینے کی میری بکنگ ہے, 2 مہینے تک تو میرے پاس بالکل فرصت نہیں. اچھا, اگلے دن اسی مسجد میں اعلان ہو رہا تھا کہ وکیل صاحب فوت ہو گئے. وکیل صاحب, کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں, غروب نہیں دیکھ پاتے. درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں, ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں. کتنوں کا کفن بازار, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. اخلاق کے بیڈ پہ ساری رات کروٹیں بدلوائے. جب دین زندگیوں میں نہیں ہوگا, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال نہیں ہوں گے, کوئی مال کے لیے پریشان ہوگا, کوئی مال سے ہی پریشان ہوگا, کوئی اولاد کے لیے پریشان ہوگا, کوئی اولاد سے ہی پریشان ہوگا, کوئی بیوی کے لیے پریشان ہوگا, کوئی بیوی سے ہی پریشان ہوگا, کوئی داماد کے لیے, بہو کے لیے پریشان ہوگا, کوئی داماد اور بہو سے پریشان ہوگا. بات سمجھ نہیں ہے, یہ ایسی کوئی میلہ تھوڑا ہے کہ میلہ جی اجتماع, چلو جی پر ایک بات کو سمجھنا اور سمجھانا ہے کہ بھائی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے, بھائی مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے. اللہ کو ساتھ لو, اپنے اعمال اچھے بنانے ہوں گے, پھر اللہ ساتھ ہوگا, پھر مسئلے اللہ حل کرے گا, خوشیاں اللہ دے گا, کام اللہ بنائے گا, پریشانیوں سے اللہ نکالے گا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ روز ارادے توڑتا ہے, غریب سے غریب کے, مالدار سے مالدار کے, بڑے سے بڑے سردار کے, بڑے سے بڑے وزیر کے, بڑے سے بڑے افسر کے. اللہ روزانہ ارادے توڑتا ہے. اللہ سمجھانا چاہتا ہے جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا, جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. ہاں, بچوں کا ڈاکٹر ہے, اس کے اپنے بچے بیمار ہیں, اللہ سمجھانا چاہتا ہے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہمارے یہاں نا ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, پتہ کس کے؟ پٹھوں کے ڈاکٹر, پٹھوں کا ڈاکٹر, بڑا مشہور, بڑا نام, بڑی شہرت, بڑی دور دور سے لوگ آتے ہیں. پٹھوں کا ڈاکٹر جب وہ اسپتال پہنچتے ہیں نا, تو 2 سیکورٹی والے, 2 گارڈ دائیں بائیں اس کے ساتھ چلتے ہیں, اس کو کمرے تک پہنچاتے ہیں. کیوں؟